کی اور نہ ہی نیت کی خدا کے نزدیک آرزش ہے، مگر یہ کہ وہ سنت الہی کے مطابق انجام دی جائے۔ وہ عمل کہ جو انسان انجام دیتا ہے وہ اسی وقت خدا کے نزدیک قابل ارزش اور قیمتی ہوتا ہے، اجر و ثواب کا وہ عمل استحقاق قرار پاتا ہے کہ جب انسان کی نیت باصابت سنہ ہو، یعنی سنت الہی کے مطابق ہو۔ ہمیں جتنے عمل انجام دینے ہیں وہ تمام کے تمام عمل سنت الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت الہی کہ جس کو قرآن مجید میں احکامات کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے روشن فرمائے ہیں، اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے اس رسول کے قول کو نقل فرمایا ہے، تو ہمیں اپنے عمل کو قرآن اور حدیث نبوی کے زیر اور ذیل میں انجام دینا ہوگا۔ اگر ہمارے عمل اصابت سنہ کے اعتبار سے ہیں اس حدیث کے مطابق، تو وہ عمل اجر کے قابل ہیں، اجر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس عمل پہ ہمیں موصول ہوگا۔ اور اگر اصابت سنہ نہیں ہے، یعنی سنت الہی کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل ہمارا رائے گاں ہے، بیکار ہے، ہدر گیا۔ تو ہمیں عمل انجام دینے سے پہلے یہ غور کرنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا عمل اصابت سنہ ہے یا نہیں۔ جس طرح سے عمل کا تعلق فروع دین سے ہے، اسی طرح سے انسان جب اصول دین میں غور و فکر کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اصول، میرا عقیدہ، میرا ایمان سنت الہی کے اعتبار سے ہے یا نہیں، حکم پروردگار کے اعتبار سے ہے یا نہیں، وہ اسلام کہ جس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کے نزدیک جو دین، محبوب ترین دین، پسندیدہ ترین دین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دین اسلام کے اعتبار سے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور اسی دین اسلام کے اعتبار سے اپنے عمل کو مرتب کرے۔ وہ عمل کہ دین اسلام میں قرآن مجید میں مرتب کیا گیا ہے، اسی عمل اور اسی احکام کے اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ عمل انجام دے۔ اگر اس اعتبار سے عمل انجام دیتا ہے انسان، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار پاتا ہے۔ عمل کا جو تعلق ہے وہ احکام خمسہ سے ہے، یاد رکھیے۔ یہ احکام خمسہ میں رہ کر انسان کو عمل انجام دینا ہوگا۔ وہ احکام خمسہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے پہلا واجب، اس کے بعد ہے حرام۔ واجب یعنی وہ کمپلسری عمل کے جو انسان پر فرض قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے، کہ جس کا انجام دینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ انجام دیتا ہے تو اپنے فرض سے وہ سبکدوش قرار پاتا ہے اور اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اگر وہ عمل انجام نہیں دیتا ہے واجب عمل کو، تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اور وہ فرض کہ جو اس کے ذمے ہے وہ فرض اس کے ذمے باقی رہ جاتا ہے۔ یہ فرض تھا، یہ واجب تھا، یہ ضروری عمل تھا۔
اب اس کے بعد آتا ہے دوسرا عمل کہ جو حرمت سے متعلق ہے، کہ جسے حرام کہا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ ہر حرام عمل سے ہر انسان کو بچنا ہوگا۔ اگر وہ بچتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل مفید ثابت ہوگا، اور اگر حرمت میں وہ پھنس جاتا ہے، حرام کام کو انجام دیتا ہے، تو عذاب الہی کا وہ شخص مستحق قرار پاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ یہ دوسرا عمل تھا۔ تیسرا عمل مستحب جسے کہا جاتا ہے، وہ مستحب وہ عمل ہے کہ اگر انسان، یہ احکام خمسہ ہے کہ جس میں رہ کر، جس کے دائرے میں رہ کر انسان کو عمل انجام دینا ہے۔ مستحب وہ عمل ہے کہ جس کو انجام دینا یہ شریعت کی نگاہ میں بہترین عمل کہلاتا ہے۔ اگر مستحب عمل کوئی شخص انجام دیتا ہے تو ثواب پاتا ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا عمل ہے مکروہ۔ شریعت نے کہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان بہتر ہے کہ اجتناب کرے، اور اگر اجتناب نہیں کر پاتا ہے، عمل انجام دے لیتا ہے مکروہ عمل، تو گنہگار نہیں ہوتا ہے، ثواب کا مستحق بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک عمل، پانچواں عمل ہے تو ہوتا ہے مباح، کہ جس کا انجام دینا اور نہ دینا دونوں مساوی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے شریعت نے مباح قرار دیا ہے، لیکن یہی مباح عمل اگر نماز کے طور پر انجام دے تو شریعت نے بیان کیا ہے کہ اگر شخص نماز میں سفید لباس کو اختیار کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے مستحب قرار پائے گا، ثواب اسے ملے گا۔ لیکن ایک شخص سفید لباس پہنتا نہیں ہے نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کسی بھی رنگ کا نماز میں لباس پہن سکتا ہے، اس کے لیے مباح ہے، انجام دے سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے جسم پر جو لباس پہن کر نماز کے لیے آیا ہے وہ لباس غصبی ہے، تو کہتے ہیں غصبی لباس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے، اور نماز کے لیے لباس کا غصبی نہ ہونا بھی شرط ہے۔ یعنی آپ باطنی نجاست سے بھی لباس کو پاک کریں، ظاہری نجاست سے بھی لباس کو پاک کریں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا لباس پہن کر نماز میں شریک ہوتا ہے کہ جو اس کی ملکیت سے نہیں ہے، مثال کے طور پر ایسا لباس پہنا کہ جس پر اس نے اجازت نہیں لیا تھا، اور وہ لباس نماز میں آ گیا، شریک ہو گیا، تو کہتے ہیں ایسے لباس میں نماز نہیں ہو پائے گی۔ اگر اس کا نہیں ہے تو جس کا ہے اس سے اجازت لینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے ایسا لباس ہے کہ جس پیسے سے اس نے لباس خریدا ہے اس لباس پر اس نے خمس نہیں دیا۔ یاد رکھیے، خمس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ تاریخ جب انسان معین کر لیتا ہے اور وہ تاریخ جب آ جاتی ہے تو وہ تاریخ گزر جانے کے بعد انسان کا مال خود کا مال ہے، لیکن اب وہ اپنے مال میں حق کے تصرف نہیں رکھتا ہے، مال ٹھہر جاتا ہے، ایک قسم سے رک جاتا ہے۔ پہلے خمس نکالے، اس کے بعد مال میں وہ تصرف کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایسا لباس جس پر خمس نہیں نکالا ہے تو عزیزان گرامی یہ غصبی لباس کے جیسا لباس ہے، کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ عزیزان گرامی غور کرنے والی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے جسم کو بھی، اپنے لباس کو بھی طہارت معنوی اور طہارت ظاہری سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر طہارت ظاہری، اگر نجاست ظاہری سے ہمارا لباس آلودہ ہے تو اسے پاک کر لیجئے۔ اسی طرح سے خمس نکال کر لباس کو پاک کر لیجئے تاکہ وہ پڑھی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ تو یہ احکام تھا بِإِصَابَةِ السُّنَّہ۔ رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ لا قول، نہ ہمارا قول، ولا عمل، نہ ہمارا عمل، ولا نیت، نہ ہماری نیت، الا بِإِصَابَةِ السُّنَّہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ارزش اور قیمت نہیں رکھتی ہے، لیکن اصابت السنہ،
سنت الہی کے مطابق ہو۔ یہ عمل کا تعلق تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب اسی طرح سے قول بھی ہے۔ ہماری گفتگو، ہمارا کہنا، ہمارا بیان کرنا، ہمارا باتیں کرنا، ہمارا نصیحت کرنا، ہمیں کسی کو کچھ بات کا بیان کر کے کسی سے مطالبہ کرنا، اگر یہ تمام کے تمام قول، یہ تمام کے تمام بیانات، یہ تمام کی تمام گفتار ہماری اگر اصابتی سنہ ہے تو اللہ کے نزدیک یہ گفتار بہترین گفتار کہلائے گی، اور اس گفتار پر انسان کو اجر ملے گا۔ یاد رکھیے، روایت میں آیا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ نے جو عنایت فرمائے ہیں، ان اعضاء و جوارح سے انسان بہترین عمل بھی انجام دیتا ہے، اور انہی اعضاء و جوارح سے گناہ بھی انسان انجام دیتا ہے۔ ان تمام اعضاء میں سب سے زیادہ جو عضو، جو پارٹ انسان کا گناہ کرتا ہے وہ ہے زبان۔ سب سے زیادہ گنہگار انسان کی زبان ہوتی ہے، اور وہ زبان ایسی ہوتی ہے کہ انسان گناہ بے لذت اس زبان سے اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا، کہیں ہمارا قول تو ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ بے لذت اختیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کچھ گناہ کو انجام دے رہا ہے اور ہم بڑھ کر اس گناہ کی تائید کریں، اس گناہ میں اس کا ساتھ دیں اپنے قول کے اعتبار سے، تائید کے اعتبار سے، تو عزیزان گرامی وہ گناہ کرے گا جس اعتبار سے بھی وہ گناہ انجام دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس گناہ میں اسے دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ حاصل ہو، لیکن آپ نے جو اس کا ساتھ دیا تو آپ کو تو کچھ فائدہ دنیاوی اعتبار سے ہو نہیں سکا، لیکن گناہ آخرت کے اعتبار سے آپ اس کے ساتھ ساتھ برابر گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ تو انسان کو چاہیے ایسا کام انجام نہ دے، گناہ بے لذت نہ اختیار کرے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے، وَلَا نِيَّةٌ، ہماری نیت بھی اصابتی سنہ ہونا چاہیے۔ ابھی قربانی کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان قربانی پیش کرتا ہے۔ کیا یہ ہماری نیت قربانی پیش کرنے کی اصابتی سنہ ہے یا نہیں، یا ہم اپنے آپ کو اس عمل کے ذریعے سے نمائش میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ہمارا عمل قربانی کا بطور نمائش انجام پا رہا ہے تو یہ ہماری قربانی بے اصابتی سنہ نہیں ہو پائے گی۔ ہمیں چاہیے ہمارا عمل، ہماری نیت قربانی کی، کہ جو ہم راہ خدا میں قربان کرنا چاہ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہماری قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے تو یاد رکھیے یہ نیت جو قربانی میں ہماری شامل ہوگی وہ بے اصابتی سنہ شامل ہوگی۔ تو ہمیں قول بھی بے اصابتی سنہ کرنا ہے، اور ہمیں عمل بھی اصابتی سنہ، اور ہماری نیت بھی اصابتی سنہ ہونا چاہیے۔ نماز وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے، روزہ وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے، خمس وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے، حج وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ زمانہ حج کا ہے۔ آج کے دن لوگ عرفات میں ہیں اور عمل عرفات انجام دیا جا رہا ہے۔ حج کے مسائل چند میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ حج کا زمانہ ہے، حج کا ایام شروع ہے اور حاجی حج میں مشغول ہیں۔ حج جو ہے انسان جو مکلف ہوتا ہے اس کے اوپر واجب، ساتھ میں استطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر حج کے لیے انسان مستطیع ہو گیا ہے، بالغ ہے، عاقل ہے اور استطاعت بھی ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے، حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ استطاعت یہ مال کے اعتبار سے ہوتی ہے، استطاعت صحت کے اعتبار سے ہوتی ہے،
صحت بھی ہونا ضروری ہے، مال بھی ہونا ضروری ہے اور وقت بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں استطاعت میں شامل ہے۔ اگر شخص مستطیع ہو جاتا ہے شوال میں، رمضان میں، صحت بھی ہے، مال بھی اتنا آ چکا ہے جتنے مال پر انسان حج کر کے واپس آئے، کھانے خرچے کا بھی اس کے پاس ہو، ذرائع بھی اس کے پاس ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، وقت ذی الحج میں حج کا شروع ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جیسے ہی ذی الحج آئے گا وہ مستطیع ہو جائے گا۔ مال بھی تھا اس کے پاس، وقت بھی تھا اس کے پاس، صحت بھی تھی اس کے پاس، اب وہ شخص مستطیع ہو گیا ہے، تو کیا وہ مستطیع ہو جانے کے بعد اب وہ انتظام سب کچھ ہونے کے بعد کیا وہ چند سال اپنے حج کو موقوف کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسی طرح سے جیسے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنا ہے، روزے کا وقت ہو جائے، رمضان المبارک آ جائے یعنی روزے کا وقت آ چکا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جب ذی الحج آ جائے اور استطاعت اور مکلف ہو جانے کے بعد، استطاعت آ جانے کے بعد انسان پر ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، وہ رک نہیں سکتا ہے۔ کائے کے لیے رک رہا ہے؟ بولے ابھی بچوں کی شادی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی شادی خود آپ پر واجب نہیں تھی، جب آپ کی شادی آپ پر واجب نہیں تھی تو بچوں کی شادی کہاں آپ پر واجب ہوگی؟ تو شادی کے لیے آپ نہیں رک سکتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کو حج پر جانا ہوگا، حج کی تیاری کرنا ہوگا۔ یہ مالی استطاعت تھی اور یہ وقت کی بات تھی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی گورنمنٹ میں فارم بھر رہا تھا حج کمیٹی سے، اگر وہ اتنی رقم رکھتا تھا کہ قافلے سے جا سکتا تھا، پرائیویٹ قافلے سے، گورنمنٹ سے فارم بھر رہا تھا، بھئی کچھ پیسے بچ جائیں گے سوچ رہا تھا، خیر کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بھر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی وہ اتنی استطاعت رکھتا تھا کہ وہ قافلے سے جا سکتا تھا تو اسے قافلے سے اسی سال جانا ہوگا۔ ہاں، وہ گورنمنٹ کے انتظار میں نہیں بیٹھے گا، آپ جا سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ جتنا ٹور والے لے کر جا رہے ہیں اتنے پیسے میں آپ جا سکتے ہیں، تو اتنی استطاعت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو اسی سال نکل کر جانا ہوگا۔ آپ 3-4 سال اس کے لیے انتظار نہ کیجئے۔ اور کہتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص مریض یا بوڑھا ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی جانب سے کسی کو وہ حج کے لیے نیابت کے طور پر بھیج دے۔ خود مسئلہ ہے کہ فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ تفسیر ہے کہ وَآتُوا بُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کے دروازے سے داخل ہو۔ اس کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ ہر کام کو اس کے مقام سے انجام دو اور طبق دستور عمل کرو، یعنی جو عمل، جو حکم، جو دستور بیان کیا گیا ہے اس دستور کے اعتبار سے ہمیں عمل انجام دینا ہے۔ حج کے جو دستورات ہے اس دستور کے مطابق ہمیں عمل انجام دینا ہوگا۔ کہ حج کے دستور یہ ہے کہ جو شخص مستطیع ہو وہ دوسرے کی طرف سے نیابتی حج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ نیابت میں کسی کی طرف سے جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر پہلے سے حج واجب ہے تو آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ نیابتی حج یاد رکھیے، نہ واجبی حج نہ مستحبی حج، دونوں حج نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر نیابت کا حج، آپ کے اوپر خود اپنا حج واجب ہے، اور اگر حج بجا لائے گا تو اس کا بجا لایا ہوا حج باطل قرار پائے گا، وہ حج انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے میراث کے تعلق سے اگر میت پر حج واجب ہو، آپ کو معلوم ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس پر حج واجب ہے، تو کہتے ہیں کہ ورثہ میراث بانٹنے سے پہلے حج کی رقم جدا کر لیں۔ ہاں، جو بھی مال ورثہ کو مل رہا ہے پہلے حج کی رقم جدا کریں اور حج اس کا ادا کروائیں۔ اس وقت تک ورثہ میراث میں تصرف کا حق نہیں رکھتے ہیں، پہلے میراث سے اس کا حج ادا کرائیں، ورثہ دار حج میں اس کا جو ہے وہ
کیوں؟ اس لیے کہ قرض باقی ہے، وہ قرض ادا کرانا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس سال فوت ہو اسی سال حج کرائے، تاخیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، جلد سے جلد حج کرائے۔ اجیر کے لیے رقم اصل مال سے، اصل میراث سے نکالے۔ اجیر جب بھی اصل مال سے میراث سے نکالے۔ وارث اگر ٹال مٹول کریں اور ورثہ تلف ہو جائے تو وارث ضامن ہوں گے۔ مثال کے طور پر جو مال تھا وہ تلف ہو گیا، یہ ٹال مٹول کر رہے تھے، مال بچا ہی نہیں، سب مل کر کھا گئے، تو سب کے سب ورثے دار وہ ضامن قرار پائیں گے، اس لیے کہ حج کرانا ضروری تھا۔ اور اگر ترکے میں کچھ نہ ہو، میت نے کچھ نہیں چھوڑا، حج واجب تھا مگر میت نے کچھ نہیں چھوڑا، تو ورثے دار جو ہے وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے عورت پر اگر حج واجب ہو جائے، مثال کے طور پر عورت کماتی تھی، عورت پر حج واجب ہو گیا، مرد پر حج واجب نہیں ہوا، تو مرد کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ مرد نے روک دیا، بھائی نہیں، بغیر اجازت کے تو آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہو، میری اجازت نہیں تم حج پر جاؤں گے، کہتے نہیں، اس میں مرد کی اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، عورت تنہا حج پر جائے گی اور حج کا عمل انجام دے گی۔ اسی طرح سے چند مسائل یہ ہیں کہ جو شخص اپنے وطن میں مستطیع نہ ہو اور اتفاق سے وہ میقات کے علاوہ سعودی عرب میں نوکری کر رہا ہو تو اس پر حج بجا لانا واجب نہیں ہے، چاہے وہاں سے میقات پر جا کر حج بجا لانے کی استطاعت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، حج بجا لانا اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر میقات پر وہ شخص چلا گیا اور اگر وہاں استطاعت کی دوسری شرطیں موجود ہوں، پورے ارکان اس کے اس وقت میں صحت اور سلامتی کے ساتھ بلا روک ٹوک وہ انجام دے سکتا ہے، تو وہ مستطیع شمار ہوگا اور اسے حج بجا لانا ہوگا اور اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ حج بجا لائے۔ اور نائب کی چند شرطیں ہیں، اگر آپ کسی کو نائب بنا رہے ہیں اپنے ورثہ کے جانب سے تو یہ غور کیجئے گا، اس کی چند شرطیں ہیں۔ کہتے ہیں اس سال اس کے ذمے اپنا حج واجب نہ ہو، پہلی بات، بعض اعمال حج کو ترک کرنے پر وہ شخص معذور نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو نیابتی حج دے رہے ہیں تو بوڑھے شخص کو مت دیجئے، کسی جوان کو دیجئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے وہاں پر جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے اور کچھ عمل وہ بیماری کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، تو ایسے شخص کو نائب بنائیے کہ جو ظاہراً صحت مند ہو، تو ایسے شخص کو نائب بنائیے۔ دوسری چیز، نائب اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کو انجام دے گا، وہ اپنے مرجع کے مطابق۔ جس شخص کی، ابھی سب سے اہم چیز، جس شخص کی نماز کی قرات صحیح نہ ہو اور قرات سے اگر وہ معذور ہو، اس کی نیابت اور احرام دونوں باطل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے 18 ارکان ہے، 18 ارکان میں آپ کو طواف کرنا ہے اور 2 رکعت نماز طواف کی پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں صحیح قرات کا ہونا ضروری ہے، اس لیے جب آپ حج کے لیے جائیں تو مسائل ضرور سیکھ لیں، مسائل سیکھ کر جائیں اور مسائل کے ساتھ اپنی نماز کی قرات کو درست کر لیں۔ اگر آپ نے وہاں نماز پڑھی طواف کی جو واجب نماز ہے اور وہ نماز میں آپ نے قرات صحیح نہیں کی تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو حج وہ باطل قرار پائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے ایسے شخص کو نیابت والا حج دے دیا کہ جو قرات پر پورا مسلط نہیں تھا اور اس نے صحیح قرات نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ نیابت والا حج آپ کا درست نہیں ہوا۔ تو غور کیجئے گا کہ آپ نیابت والا حج کسے دے رہے ہیں۔ بہت سے افراد یہ ہوتے ہیں کہ بھائی نیابت کا حج ہم دوسروں کو کیوں دیں، خود ہم کریں گے۔ ابا کا حج بیٹا کر رہا ہے، بیوی کا حج شوہر کا حج بیوی کر رہی ہے، بالکل کر سکتے ہیں، منع نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کریے، لیکن نیابتی حج کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم قرات کو سیکھ لیں، صحیح قرات کر کے آپ طواف کی نماز صحیح انجام دے سکیں تاکہ آپ وہ حج صحیح کر سکیں۔
وَإِلَّا حشر کے میدان میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے حج غلط کیا ہے، آپ نے نیابتی حج انجام دیا ہے، تو وہ شخص جس کی نیابت میں آپ حج پر گئے تھے وہ حشر کے میدان میں آپ کو پکڑ سکتا ہے کہ آپ میری نیابت میں حج پر گئے تھے، آپ جانے سے پہلے مسئلہ کیوں نہیں سیکھے؟ آپ جانے سے پہلے قرات کیوں نہیں آپ نے سیکھا؟ صحیح قرات کیوں نہیں کیا؟ آپ نے میرا حج کیا ہے اور غلط حج کیا ہے، اور وہاں پر اگر اس مردے نے آپ سے کہا کہ میں حج کا ثواب لینا چاہتا ہوں، آپ اپنا حج مجھے دیجئے، یا آپ اتنی نماز کا ثواب مجھے دے دیجئے، اس پر میں راضی ہوں گا، وہاں پر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو انسان کو چاہیے یہیں سے ہم مت شوق پیدا کیجئے نیابتی حج کا، ہم اگر اپنا عمل ہی صحیح نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہ اٹھائیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے انسان کے لیے چاہیے کہ مسئلے مسائل سیکھ کر حج کے لیے قدم اٹھائے۔ آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ہر شخص پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ آیت حج کے حکم میں بیان کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم بیان فرمایا ہے، اور حدیث پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں اس کے مالک سے روز قیامت باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا، سوائے اس چیز کے جسے راہ خدا میں یا حج میں خرچ کیا گیا ہو۔ جو شخص حج میں اگر جو مال خرچ کیا کرتا ہے حاجی، تو اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے پر اس سے پوچھے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن حج میں جا کر انسان فضول خرچی نہ کرے۔ یاد رکھیے، انسان جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حج کے لیے جاتا ہے، نہ کہ وہاں پر جا کر وہ خرید و فروخت انجام دے۔ جب انسان حج پر جاتا ہے تو حج پر جانے سے قبل جس طرح سے انسان اعمال حج کو سیکھتا ہے تو وہ یہاں سے فہرست کو مرتب نہ کرے کہ مجھے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا لے کر آنا ہے، وہ اس فکر میں نہ رہے، بلکہ اس فکر میں رہے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ وہ جتنے اعمال میں حج کے انجام دے رہا ہوں وہ پورے میں نے انجام دیے ہیں یا نہیں۔ نہ وہ مدینے میں اور نہ وہ مکے میں اس فکر میں رہے کہ مجھے یہ خریدنا ہے، مجھے وہ خریدنا ہے، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، وہ رسول خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، وہ جناب سیدہ اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اس بارگاہ سے کتنے وہ استفادے حاصل کر رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان مقدس بارگاہ میں آنے کے بعد ان مقدس ہستیوں سے غافل تو نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد، خدا کے اس بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ غافل تو نہیں ہے۔ اس غفلت پر غور کرنا ہوگا، کتنا وہاں پر اس نے عمل کیا ہے اسے وہ سمجھنا ہوگا۔ اور حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے آپ سے فرمایا کہ اے علی، اس امت کے 10 قسم کے افراد کفر کی راہ پر ہیں۔ پہلا وہ شخص کہ جو خمس زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے، دوسرا وہ شخص کہ جو جادوگر ہوتا ہے، تیسرا وہ شخص کہ جو قاتل ہوتا ہے، اور چوتھا وہ شخص ہے کہ استطاعت کے باوجود حج کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ حج جیسی سعادت کو انجام دے اور حج پر نکلے، اور حج وہ انجام دے کر حج جیسی سعادت سے سرفراز ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جو افراد حج جیسی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرما۔
خداوند تعالیٰ جن پر حج واجب ہے ایسے ذرائع مہیا فرما کہ جلد سے جلد وہ اس عمل کو انجام دے سکیں۔ خداوند تعالیٰ جو حج و زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں دونوں عمل کو تو قبول فرما۔ خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو تو قبول فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔